अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 जून 1914 को स्कूल में पढ़ने वाला एक 19 साल स्टूडेंट ऑस्ट्रो हंगेरियन बादशाह के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर देता है और ये वाकया एक ऐसी जंग की वजह बनता है जो कई मुमालिक और बरे आज़मों में 4 साल तक जारी रही और इसी जंग में 20 मिलियन से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसके साथ साथ वो जंग कई कदीम सल्तनतों के खात्मे का सबब बनी। तारीख में इस जंग को जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 1 के नाम से याद किया जाता है। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आज की वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी जंग की वजह सिर्फ एक वाकया बना? नहीं दोस्तों, हकीकत इतनी सादा नहीं है। जब इस तरह के बड़े पैमाने पर कोई जंग हो तो उसके पीछे इसकी वजूहात का एक तवील और पेचीदा सिलसिला होता है। फिर एंड में एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से इतनी बड़ी जंग शुरू हो सकती है। इमेजिन करें कि आपके सामने बारूद का पहाड़ है और आप सिर्फ उस पहाड़ के पास जाकर छोटी सी माचिस की स्टिक जलाएं और पूरा पहाड़ धमाके से उड़ जाए। तो क्या इतना बड़ा धमाका छोटी सी माचिस की तीली से हुआ? नहीं, बल्कि वहां बारूद का ढेर था, इसलिए हुआ। 1914 में यूरोप नक्शे पर कुछ इस तरह नजर आता है। दरमियान में ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनत थी। सल्तनत ऑस्ट्रिया और हंगरी की मौजूदा साइज से बहुत बड़ी थी। जर्मनी की सल्तनत भी मौजूदा जर्मनी से बहुत बड़ी थी। पोलैंड कोई मुल्क नहीं था। रूस में रूसी सल्तनत थी। मौजूदा तुर्की में सल्तनत उस्मानिया थी। इनके अलावा बरतानिया और फ्रांस भी थे। दोस्तों, आपको यहाँ पर जानना दिलचस्प रहेगा, उस वक्त ज्यादातर यूरोपीय ममालिक में बादशाहतें थीं। इन जगहों पर हुक्मरान हुकूमत करते थे। दर हकीकत सिर्फ 3 यूरोपीय ममालिक थे जो कि बादशाहत की बजाय जमहूरियती निज़ाम पसंद करते थे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सान मरीनो। मशरकी यूरोप में कुछ ममालिक हैं जैसे सर्बिया, बोस्निया और बल्गारिया मजमूई तौर पर बल्कान ममालिक कहलाते हैं। इनको मत भूलना, ये हमारी कहानी के लिए बहुत अहम है। हम अपनी कहानी का आगाज 1878 से करेंगे। रूसी सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान जंग हुई। एक तरफ सल्तनत उस्मानिया थी और दूसरी तरफ से रूसी सल्तनत बल्कान के ममालिक को सल्तनत उस्मानिया से अलग करने में उनकी मदद कर रही थी। जंग के इख्तिताम पर बर्लिन में मुआहदे पर 1878 में दस्तखत हुए। इस मुआहदे के मुताबिक ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत को हक दिया गया था कि बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना के इलाके को आर्जी तौर पर संभाल सकते हैं, लेकिन ये इलाके बाज़ाब्ता तौर पर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहेंगे। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन की सल्तनत ने बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना पर हमला किया और इसको अपने साथ मिला लिया। उस वक्त का ये सियासी खाका बड़ा दिलचस्प है कि उस्मानी सुल्तान हाथ जोड़कर खुद को बेबस महसूस कर रहा है, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के अंदरूनी मसाइल की वजह से वो बहुत परेशान थे। इस दौरान बल्गारिया कामयाबी के साथ सल्तनत उस्मानिया से अलग हो गया। बाएं तरफ आप ऑस्ट्रिया के शहंशाह फ्रांस जोसेफ को देख सकते हैं, जो बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वो इसे चुराने के लिए नक्शे से बाहर निकाल रहा है। बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना का इलाका 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा, लेकिन आज़ादी हासिल करने के बजाय एक और सल्तनत आई और उन पर काबिज हो गई। ज़ाहिर है बोस्निया के लोग इस पर बहुत गुस्से थे, वो आज़ादी चाहते थे। पड़ोसी ममालिक सर्बिया के लोग भी ये वाक़या देखकर बहुत परेशान हो गए। सर्बियों का न सिर्फ बोस्नियों के साथ जगराफाई ताल्लुक था, यहाँ तक कि उनका नस्ली ताल्लुक भी था। दरअसल तमाम मशरकी ममालिक साल्व की नस्ल से हैं। इन ममालिक में रहने वाले बहुत से लोग इस ताल्लुक को महसूस करते हैं और आपस में मेल जोल रखते हैं। दर हकीकत अगर आप नक्शे के नीचे देखें, गहरे नीले रंग के ममालिक, इन ममालिक के लोग अपने आप को जनूबी स्लावी कहते हैं। इन ममालिक में बहुत से लोग मिलकर एक जनूबी स्लावी कौम का मुतालबा करने लगे। सर्बिया ने शिकायत की ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत वो सिर्फ बोस्निया पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जनूबी स्लावी लोगों पर हमला कर रहे थे। मुल्क पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के वजीर खारजा पहले ही रूसी वजीर खारजा से बातचीत कर चुके थे। रूस से कहा कि वो इस पर इतराज न करें और मुदाखलत से बाज रहें, हम इस पर कब्जा करने वाले हैं। और रूस ने भी इसकी बात मान ली, क्योंकि रूस बदले में कुछ और चाहता था।
یہ نقشہ دیکھو، یہ بحیرہ اسود ہے اور بحیرہ مرمر جنوب میں ہے، اور یہ ہے آبنائے فاسفورس جو ان دونوں کو ملاتی ہے اور استنبول کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ حصہ سلطنت عثمانیہ کا تھا اور روس اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ آسٹرو ہنگری سلطنت نے روس کو بتایا کہ روس اس خطے کو ضم کر لے گا اور اس لیے ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے سلاوی لوگ روس میں رہتے تھے اور بہت سے روسیوں نے بوسنیا پر حملے کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ روس ہمارے لوگوں پر قبضہ کرنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ روسی سلطنت پہلے ہی کمزور تھی، اسے عوام کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ خفیہ معاہدے کے باوجود روسی وزیر خارجہ نے سربیا کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ یہ 1909 تھا۔ آسٹرو ہنگری کی سلطنت نے جرمنی کی طرف رخ کیا اور ان سے پوچھا اگر وہ سربیا پر قبضہ کر لیں اور روس مداخلت پر آتا ہے تو کیا جرمنی آسٹرو ہنگری سلطنت کی مدد کرے گا؟ جرمنی ان کی مدد کرنے پر راضی ہو گیا کیونکہ وہ پرانے دوست تھے۔ دوسری جانب روس نے فرانس سے سوال کیا۔ آسٹرو ہنگری کی سلطنت نے سب سے پہلے بوسنیا پر حملہ کیا اور جب سربیا نے اس پر اعتراض کیا تو آسٹرو ہنگری کی سلطنت اور جرمنی مل کر سربیا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن فرانس نے اس کا جواب دیا۔ اس کا جواب بوسنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ فرانس کے انکار نے روس کو خاموش کر دیا اور اسے بوسنیا کا الحاق قبول کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ آنے والی عالمی جنگ کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ لیکن پھر بات یہ تھی کہ بوسنیائی جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا ان بوسنیوں نے اسے نرمی سے قبول نہیں کیا۔ بوسنیائی آزادی چاہتے تھے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک نئی انقلابی تحریک۔ اسے ینگ بوسنیا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ طلبہ کا انقلابی گروپ تھا اور سربی ان کی مدد کر رہے تھے۔ ان کا مقصد ایک آزاد ملک بنانا تھا۔ در حقیقت ان کا مقصد نہ صرف آزاد ملک بنانا بلکہ بوسنیا اور ہرزیگوینا کو بھی آزاد کرانا تھا۔ سربیا کے ساتھ متحدہ ہو کر ایک ملک بنانا چاہتے تھے۔ یوگوسلاویا کتنا خوبصورت نام ہے۔ یوگو کا مطلب ہے جنوب، سلاوی کا مطلب ملک۔ یہ بعد میں حقیقت میں بن بھی گیا تھا، حالانکہ اب تک ملک بن کر ٹوٹ بھی چکا ہے۔ لیکن بہرحال 28 جون 1914 کو آسٹرو ہنگری کے شہزادے فرڈینینڈ اپنی بیوی صوفی کے ساتھ بوسنیا میں الحاق شدہ علاقے کا دورہ کرنے گیا۔ وہ نئے حاصل کیے گئے علاقے سے گزرنا چاہتے تھے لیکن جلد ہی ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ باعث بنا۔ 6 بوسنیائی انقلابیوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صبح 10 بجے کے قریب کیبریوینک نامی ایک انقلابی نے فرڈینینڈ کی گاڑی کے قریب بم پھینک دیا، لیکن بم گاڑی سے اچھل کر ایک طرف جا گرا اور پھٹ گیا، جس میں فرڈینینڈ کی سیکیورٹی کے 20 افراد زخمی ہو گئے۔ فرڈینینڈ اس سے بچ گیا۔ جس میٹنگ میں وہ جا رہے تھے وہ صدمے کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی۔ انہوں نے پروگرام کو منسوخ کر کے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا زخمیوں سے ملنے کے لیے۔ ہسپتال کے راستے میں ان کی گاڑی غلطی سے غلط موڑ لے لیتی ہے۔ جب انہوں نے صحیح راستے پر جانے کی واپس کی کوشش کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ایک انقلابی محض ان سے 5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ایک 19 سالہ سکول کا طالب علم گریلو پرنس، جس نے فرڈینینڈ اور اس کی بیوی صوفی پر گولی چلائی تھی اور اس طرح آسٹرو ہنگری سلطنت کے شہزادے کو قتل کر دیا۔ گریلو پرنس کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ 20 سال سے 2 ماہ چھوٹا تھا اور اس لیے قانون کے مطابق اسے موت کی سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ گریلو کو قتل کے جرم میں 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ یوگوسلاوی نیشنلسٹ ہے۔ اس کا مقصد تھا یوگوسلاوی غلاموں کو متحد کرنا۔ اس بات کا کوئی پتہ نہ تھا کہ یوگوسلاوی کس ریاست کا حصہ بنے گا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ بوسنیا کو آسٹریا سے آزاد ہونا چاہیے۔ آسٹریا ہنگری سلطنت کا شہنشاہ اس قتل پر ناراض ہوتا ہے اور وہ غصے میں آ کر سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے اور یوں روس سربیا کو بچانے چلا گیا۔ جرمنی نے دیکھا کہ روس آسٹرو ہنگری کی سلطنت کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے اور یوں جرمنی آسٹرو ہنگری کی سلطنت کو بچانے کے لیے چلا گیا۔ اس بار فرانس بھی پیچھے نہیں رہا۔ فرانس روس اور سربیا کی حمایت میں وہاں پہنچ گیا۔ اس سے ایک دلچسپ سلسلہ پیدا ہوا جو دوستی کی زنجیر کہلاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اٹلی ہنگری اور جرمنی کے ساتھ معاہدے میں تھا، لیکن اٹلی ان دونوں کو حمایت کے معاہدے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ معاہدے میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی آپ کے ملک پر قبضہ کرتا ہے یا حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن یہاں پورا معاملہ الٹا تھا۔ آسٹریا ہنگری اور جرمنی مل کر سربیا پر حملہ کر رہے تھے، جس پر اٹلی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن کہانی میں یہاں پر ٹوئسٹ آتا ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ روس سے دشمنی تھی اور سلطنت عثمانیہ آسٹرو ہنگری کی سلطنت کی حمایت کرنے جنگ میں کود پڑا، اور برطانیہ سلطنت عثمانیہ سے دشمنی رکھتا تھا۔
برطانیہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا کیونکہ روس، فرانس اور برطانیہ کے درمیان اتحاد کا معاہدہ تھا جس سے ٹرپل انٹیننٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح جنگ عظیم شروع ہوئی یعنی ورلڈ وار 1، جس میں یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ بعد میں امریکہ اور جاپان جیسے ممالک برطانیہ اور فرانس کی حمایت میں اس جنگ میں شامل ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ ممالک جو انگریزوں کے زیر تسلط تھے جس طرح بر صغیر یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی جنگ میں کود پڑے کیونکہ انگریزوں کو فوجوں کی ضرورت تھی، اور برطانیہ نے ان ممالک کو لوگوں کو فوجوں کے طور پر استعمال کیا۔ بہت سے لوگ ان ممالک سے برطانیہ کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینے گئے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کا آغاز اس طرح ہوا، لیکن یہاں ایک ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ تمام ممالک ایک دوسرے کے خلاف جنگ پر جانے کے لیے اتنے بےتاب تھے؟ اگر آج ایسا کچھ ہو تو بہت سے ممالک جنگ نہیں کریں گے، پھر ایسا کیا تھا کہ یہ ممالک آسانی سے جنگ میں چلے گئے؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے